جی جناب، سب سے پہلے تو جی تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیا، اس سلسلے کا پارٹ بنے. تو ایک ریکویسٹ سٹارٹ میں سب سے ذرا یہ کرنی تھی کہ اپنی زندگیوں میں اب تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ ذرا قرآن کے لیے نکالیں، اور صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت سے نہیں، تھوڑا سمجھنے کی نیت سے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی نیت سے تھوڑا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، کیونکہ ہماری کافی ہیلپ ہوئی تھی. اور آئی ایم شیور جو لوگ یہ سفر طے کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو کافی مدد حاصل ہوگی. انفیکٹ ویسے بھی اس بک کا جو سول پرپز تھا وہ پڑھ کے مردے بخشوانا تو نہیں تھا، یہ تو زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اتری تھی. تو ذرا اس پرسپیکٹیو سے تھوڑا قرآن کو سمجھنا شروع کریں، کیونکہ عمل کے قریب جانے میں اور عمل کو پکڑنے میں کافی ہیلپ ملے گی. تو یہ ایک چھوٹا سا میسیج تھا جو میں ذرا شیئر کرنا چاہتا تھا آپ سب کے ساتھ. آج باری ہے جی رول نمبر 4 کی. دیکھتے ہیں رول نمبر 4 کیا کہتا ہے. رول نمبر 4 کافی سمپل ہے، اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی وضاحت کی اور ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. رول نمبر 4 کہتا ہے جی عقل اور محبت یہ ڈفرینٹ مواد سے بنی ہوئی ہیں، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں. عقل لوگوں کو گروہوں میں باندھ دیتی ہے اور کچھ بھی خطرے میں نہیں ڈالتی. سب سارٹیڈ ہے، سب بہترین ہے. ایز لانگ ایز عقل تسلیم کر رہی ہے یا آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے، آپ ذرا سیف اور سیکیور فیل کرتے ہیں. اب ان کنٹراسٹ ٹو دس، محبت تمام الجھنوں کو تحلیل کر دیتی ہے، ڈیزالو کر دیتی ہے اور ہر چیز خطرے میں ڈال دیتی ہے، بیکاز کوئی باؤنڈریز نہیں رہتی، کوئی لمٹس نہیں رہتی، کیونکہ یہ عقل والا پہلو ہی ہے جو لمٹس لگاتا ہے. دانش ہمیشہ محتاط رہتی ہے اور مشورے دیتی رہتی ہے کہ بہت زیادہ پرہیزگاری سے بچو، رات کو تہجد میں اٹھنا، تم دیکھو نا سردی ہے، ٹھنڈا پانی تو وضو کرنا، ٹھیک ہے، تمہاری نیند بھی پوری نہیں ہوئی، صبح پھر آفس بھی جانا ہے. 10,000 قسم کی چیزیں عقل پھر اس طرح کی دلیلیں لے کے آتی ہے، جبکہ محبت کہتی ہے جی کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی اعتراض نہیں، آپ ڈوب جائیں، فنا فی اللہ ہو جائیں. تو عقل جو ہے، دانی جو ہے، یہ آسانی سے ڈیزالو ہونے والی چیز نہیں ہے، جبکہ محبت انسان آسانی سے خود کو ملبے میں گم کر سکتی ہے. وہ انسان اپنے آپ کو فنا فی اللہ کرنے کے لیے اگر تیار ہو جاتا ہے تو وہ ایک محبت والا جذبہ ہے جس کے تحت ہو جاتا ہے. اب اسی کے بارے میں صوفیاء کی جو ہے وہ رائے یہ ہے، مشائخ کرام کی رائے یہ ہے کہ اکثر آپ کو جو خزانے ہیں وہ کھنڈرات کے تلے ملتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جو فنا ہوا جو دل ہے محبت میں، وہ اس نے اکثر خزانے چھپائے ہوتے ہیں. آپ موٹی بات اس کو آسان کرنے کے لیے یہ سمجھو کہ اوور آل یہ جو سفر ہے، یہ جو حق کا سفر ہے یا صراط مستقیم کا جو سفر ہے، یہ محبت سے کرنے والا ہی سفر ہے. شروع میں مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے ہمارے جب دوستوں کی آپس میں ڈسکشن ہوتی تھی تو یہ ایک پوائنٹ بڑا ریز کیا جاتا تھا کہ قرآن میں تو بڑی جگہ پہ یہ آپ کو مضمون ڈسکس ہوا ہے عقل والا، کہ آپ عقل والوں کے لیے بڑی اس میں نشانیاں ہیں، بڑی دلیلیں ہیں، تم غور کرو، عقل سے کام لو. تو وہ بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو غور کرو تو وہ زیادہ تر اس تناظر میں ہے کہ جب آپ نے اس حال کے حقیقی کو پہچاننا ہے، اس کی وحدانیت کو جب آپ نے سمجھنا ہے، تو آپ بالکل ہی اپنا دماغ وغیرہ یوز کریں، آپ عقل کو یوز کریں، آپ کو بڑی نشانیاں ملتی ہیں، آپ عقل سے کام لیں وہاں پہ. لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں کہ آگے چل کے ان رولز میں بھی آئے گا کہ ہر متلاشی جو ہے، ہر مسافر جو ہے وہ راستے پہ پختہ ہوا ہے. ایسا کوئی مسافر نہیں آپ کو ملے گا جو کہ یار میں اس راستے پہ پکا نہیں ہوا، پیچھے سے کوئی بھی سیکھ کے نہیں آتا، اس راستے پہ چلے تو اس راستے کے اوپر ہی سارے جو ہیں وہ میچور ہوتے ہیں. تو یہ راستہ جو ہے، یہ سارے کا سارا پھر آگے جب آپ نے ایک دفعہ مان لیا، ماننے کے بعد یہ سارے کا سارا جو سفر ہے یہ محبت کا ہے. اور عقل والے معاملے میں تھوڑا یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے معاملات کو مان لانے کے بعد پھر اگر عقل والا پہلو استعمال کرتا ہے انسان، تو پھر الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر آپ الجھ جاتے ہو. اب آپ دیکھو یہ جو اسلامی سال ہے، تو یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے، یہ ختم بھی قربانی پہ ہوتا ہے. تو قربانی تو جناب پھر محبت ہی دے گی، عقل تو قربانیاں نہیں دیتی، یہ محبت کا ہی کام ہے. پھر آپ یہ دیکھو کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کا واقعہ،
تو عقل تو نہ پھر بیٹا قربان کرنے دیتی، یہ محبت نہیں کروایا. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اب عقل والے تو نہیں اس کو بیٹھ کے بھی سوچتے رہے، عقل تو کبھی نہ اجازت دے. پھر ایک کلام ہے صوفیہ کا، انہوں نے کہا کہ عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میکدے میں آ، جام فناؤ بے خودی اب تو پیا جو ہو سو ہو، عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو. اب بتاؤ بھئی یہ عقل جو ہے یہ عیش و نشاط زندگی کیسے چھوڑنے دے گی؟ یہ تو محبت ہی چھڑوائے گی پھر آپ سے. سمجھ رہے؟ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ محبت والا رکھنا ہے. اللہ کے معاملے ایمان لانے کے بعد اگر آپ عقل کے تھرو سمجھنے بیٹھ گئے تو پھر آپ تو الجھ جاؤ گے. آپ کوئی کیسے بتائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق ہے اس کو کیا پڑی تھی کہ قرآن میں آپ کو مطلب بتائے بھی کہ دعا مانگنے کے طریقے کیا ہیں، عبادت کس طرح سے کرنی ہے، اور یہ سارے معاملات رزق کے بھی بندوبست ادھر کرتا رہے. تو یہ محبت دونوں اس کو بھی تو محبت تھی. اسی وجہ سے آپ کے لیے ادھر اس نے گائیڈ لائن بھی جو ہیں وہ بنا کے قرآن کی صورت میں اور ڈفرینٹ موقعوں پہ ڈفرینٹ صحیفوں کی صورت میں وہ ڈفرینٹ شریعتوں میں وہ چیزیں اترتی رہیں. تو ان شارٹ لبے لباب اس کا یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو معاملہ ہے وہ اس میں پھر عقل والی اتنی کوئی رہ نہیں جاتی، وہ سارا معاملہ محبت سے چلتا ہے. پھر سیدنا ابراہیم سے ریلیٹڈ ایک اور ایگزامپل، کوئی عقل تو نہیں پھر آتی ہے نمرود میں چھلانگ لگانے کی اجازت دے گی، کم از کم میرے جیسے گناہ گار آدمی کو تو نہیں دے گی. عقل سے اگر کام لیں گے تو کہ یار آگ میں گرے تو جل جائیں گے، بھائی کیا مطلب پاگل ہو گئے؟ ایک انسان تو یہی سوچے گا نا. لیکن محبت دیکھ لیں، اس نے انسپائر کیا، اس نے لگوا دی. تو پھر اسی طرح ہی کتنے کچھ بات ایسے ہیں جس کے اندر اگر آپ صرف عقل کی بیسس پہ جاؤ اور نمبر گیم آپ ٹٹولنے بیٹھ جاؤ تو پھر تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جس جنگ میں جانا چاہیے. لیکن سب کو پتا ہے وہ فتوحات بھی ہوئی اور باقی سارے معاملات وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں، وہاں سے بھی آپ کو ایویڈنس مل جاتا ہے. پھر آپ حضرت یونس والی اگزامپل لے لیں، بھائی ایک ذکر ہی تھا، مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن کیسے زندہ رہ لیا. تب اب عقل والے معاملات سے اگر آپ چلے تو پھر تو ہو گیا. محبت ہی تھی اللہ کی، بھائی ایک ذکر دے دیا، ایک ذکر کے اوپر ہی جو ہے وہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں. اب عقل والے بیٹھ کے سوچتے رہے. تو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، مین میسیج یہ ہے کہ جب آپ ایمان لے آئے ہو تو معاملہ صرف آپ نے محبت والا رکھنا ہے. اللہ کے معاملات کو جیسے جیسے آپ محبت سے دیکھتے رہو گے تو آپ چلتے رہو گے. عقل سے دیکھنے بیٹھے تو بریک لگ جائے گی ذرا، پھر آپ الجھ جاؤ گے. تو ادھر معاملہ جتنا بھی رکھنا ہے وہ سارے کا سارا محبت والا رکھنا ہے. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر دیں اجازت. فی امان اللہ.